جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج پروگرام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ آج حسنین بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں قبلہ حسنین بھائی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے الحمدللہ۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہیں، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد عادل رضا ہے۔ روحانی علاج پروگرام میں سوال یہ ہے کہ دانتوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات خون بھی نکلتا ہے اور مسوڑے بھی پھول رہے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ دانتوں کے خراب ہونے کی، دانتوں میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مسوڑے بعض اوقات پھول جاتے ہیں، تو اس کے کئی روحانی علاج ہیں، کئی اس کے وظائف ہیں۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ سورہ قریش، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، سورہ قریش، یہ 21 ٹائم 21 مرتبہ پڑھ کر آپ نمک پہ دم کر لیں۔ اچھا، اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے نا، یہ آپ اپنے دانتوں پر ملیں، دانتوں پر آپ یہ ملیں، انشاءاللہ الکریم دانتوں کا درد بھی دور ہو جائے گا، دانتوں کی تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ یہ تو ہوا وظیفہ، یہ تو ہوا اس کا روحانی علاج۔ اب دیکھیں اگر واقعی کافی سیریس مسئلہ ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دانتوں کے امراض سے محفوظ رہیں، دانت ہمارے مضبوط رہیں، دانتوں میں کوئی ایسی بیماری نہ لگے، دانت کمزور نہ ہوں، مسوڑے نہ پھولیں، تو مسواک کا آپ استعمال کریں۔ مسواک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت مبارکہ بھی ہے، مسواک کا بھی استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک شفا دینے والا ہے اور یہ استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ عبداللہ عرض کر رہا ہوں جنید بھائی شاہ صاحب سے۔ روحانی علاج میں میرا سوال یہ تھا کہ گھر میں کھٹمل بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور چھپکلیاں بھی بہت آنا شروع ہو گئی ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا عمل کہ جس سے گھر سے کھٹمل ختم ہو جائیں، وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ۔ آمین آمین آمین۔ جی جی بالکل بالکل، عبداللہ نام آپ نے اپنا بتایا نا، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم۔ جی حضرت کیا فرمائیں گے؟ گھروں میں کھٹمل یہ ہو جاتے ہیں، چھپکلیاں بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی پرابلم سامنے آتی ہیں، روحانی علاج کے اسٹال پر بھی لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں۔ ایک پرابلم یہ بھی سامنے آتی ہے، گھروں میں چوہے بھی بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جو چیزوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام نقصان پہنچانے والے جانوروں سے، چیزوں سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ، کیا احتیاط، کیا عمل کیا جائے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہو سکتا ہے ناظرین کو یہ بات ذہن میں آئے کہ جناب روحانی علاج جو ہے وہ کھٹمل مارنے کے لیے اور چھپکلیاں بھگانے کے لیے، تو دیکھیں ہم نے تو بزرگوں سے جو کتابوں میں پڑھا ہے تو وہ دعائیں بھی نقل کی انہوں نے۔ جی، جب کسی ایسی جگہ پر آپ نئی جگہ پر اتریں، کسی جگہ آپ کا پڑاؤ ہو، کسی اسٹیشن پر اتر جائیں، کہیں رک جاتے ہیں آپ، کسی جگہ آپ قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جی جی وہ حشرات الارض جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو دعائیں بھی ہیں کہ جو ہے موذی جانوروں سے بچاؤ کے لیے، تو جب دعائیں بیان کی گئی ہیں اور جو ہے وہ اس طرح خوف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب خوف ہو تو اس میں یہ پڑھے، بزرگوں نے تو کئی وظائف لکھے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے لیے بھی ماشاءاللہ روحانی علاج چاہتے ہیں تو موجود ہے۔ میں آپ کو دیکھیں، یہ یا والی جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، یا والی، یا والی آپ لکھ دیں ایک پلیٹ پر اور اس کے اندر پانی ڈال دیں۔ اب یہ جو بال ہے نا، جس طرح اس بال کے اندر اب آپ نے یا والی لکھ دیا، اور یا والی لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ پانی ڈال دیں اور اس پانی کو آپ انشاءاللہ در و دیوار پر جو آپ کے ارد گرد ہیں وہاں پر آپ ڈال دیں انشاءاللہ،
تو اس نام کی برکت سے اور اس پانی کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ پانی مکس کیا گیا ہے، نام کی برکتوں سے انشاءاللہ یہ پانی در و دیوار پر چھڑکا جائے گا تو کھٹمل وغیرہ بھاگ جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے علاوہ ایک آپ کو میں ٹوٹکا بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اگر پلنگ کی پائنتی پر آپ جو ہے دیسی اجوائن کی پوٹلیاں بنا لیں، یہ اجوائن بڑی کام کی چیز ہے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہمارا باورچی خانہ ہمارا دواخانہ، جی، تو یہ ہمارا دواخانہ بھی ہے، اس کے اندر بڑی کام کی چیزیں ہیں۔ اجوائن یہ گیسٹرک کے لیے بڑی نایاب چیز ہے، تھوڑی سی کھا لیں، جو گیسٹرک کا رونا روتے رہتے ہیں نا، گیس ہو گئی جناب، تو وہ انشاءاللہ دور ہوگی۔ اپنے طبیب سے پوچھ کر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ تو بڑی کام کی چیز ہے، یہ اس کی پوٹلیاں بنا لیں آپ اور اس کو پلنگ کی پائنتی پر باندھ لیں تو انشاءاللہ اس سے کھٹمل آپ کے جو ہے نا جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ آپ کے جو پلنگ وغیرہ پہ چڑھے ہوئے ہیں یا درمیان میں ہیں، گھروں کے اندر ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے بعض اوقات لکڑی کی جو ہے معاملہ جو ہے جو بیڈ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کھٹمل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چھپکلیاں وغیرہ ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ نجات رہے گی۔ یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا یا والی والا یہ پانی آپ اس پر ڈالیں۔ اسی طرح صفائی کرتے رہیں آپ اپنے گھر کی، تو کوئی چیز کھلی نہ رکھیں، رات کو سوئیں تو دودھ وغیرہ سب ڈھکا ہوا ہو۔ گھر کے ایک فرد کو جتنے لوگ ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، سب نے یہی سوچا کہ یار کوئی نہ کوئی تو دیکھ لے گا، دوسرے کے آسرے میں رہ جاتے یہ چیزیں آئے دن جو ہے وہ معاملات ہوتا ہے، گیس کھلی رہ گئی، ہیٹر جلا رہ گیا جناب، اور حادثات رونما ہوتے ہیں۔ تو گھر کا ایک فرد اپنی ذمہ داری لے کے رات کو اٹھ کر میں نے یہ سب کو بتا رہا ہے بھائی یہ میری ذمہ داری ہے، مگر ہر فرد یہ سوچ لے یار رات سونے سے پہلے میں نے دیکھ لینا ہے کہ گیس کو چیک کر لینا ہے، سلنڈر یوز کر رہے ہیں تو سلنڈر بند ہے جناب آپ کا۔ اسی طرح جو ہے کوئی ایسا مطلب آپ نے گیس ہیٹر جلایا ہوا ہے تو وہ آپ نے اس کو بند کر کے سونا ہے۔ بعض اوقات کیا وہ جلا رہتا ہے یا بجھ جاتا ہے، گیس جو ہے پورے کمرے میں بھر جاتی ہے اور گھٹن سے لوگ مر جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ شادی شدہ ایک جوڑا، وہ کشمیر گئے تھے وہ لوگ، اور وہاں جا کر انہوں نے کوئی ہوٹل میں آرام کیا اور وہاں پر جو ہے وہ گیس لیک ہو گئی اور اس کی گھٹن سے اس ہیٹر کی وجہ سے جو ہے نا اللہ 9 بیاتا جوڑا جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ رات کو سونے سے پہلے ان چیزوں کا ہم احتیاط بھی کریں، خیال بھی کریں انشاءاللہ الکریم، ہمارے گھر بار کی بھی، ہماری فیملی کی بھی، ہماری خود کی اپنی الحمدللہ عز و جل، اور ہمارے پڑوس میں جو رہنے والے ہیں ہمسائیں سب کی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ باقی جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا، گھروں سے چھپکلیاں ختم ہو جائیں گی، کھٹمل دور ہو جائیں گے۔ گھروں میں عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لال بیگ بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے یہ جو قبلہ سید صاحب نے عمل بتایا بالکل آپ کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں ان احتیاطوں کو بھی پیش نظر رکھیے گا۔ جی مزید قول چلائیے گا۔ جی زبیر گل کر رہا ہوں حضور، میرا سوال یہ ہے کہ گھر والوں کی آنکھوں کی نظر کافی کمزور ہو گئی ہے اور درد کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بھی آنے لگ گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے گا بینائی مزید تیز ہو جائے، اور آپ سے دعا کی بھی عرض ہے، دعا بھی فرما دیجئے گا۔ جی بالکل، آپ بھی پروگرام میں شامل رہیے گا۔ قبلہ سید صاحب پروگرام کے اختتام پر دعا بھی فرمائیں گے، تو آپ بھی دعا میں شامل رہیے گا۔ جو آپ نے مسئلہ بتایا آنکھوں کی کمزوری کے حوالے سے، اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو پہلے مشورہ عرض کروں، آپ نے جو کہا نا کہ گھر والوں کی نظر کمزور ہے اور درد کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، تو دیکھیں اس کا جو شرعی ایک حکم بھی ہے نا کہ اگر بیماری کی وجہ سے، درد کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلے، اب اس کا کیا حکم ہوگا، وضو کا کیا حکم ہوگا، اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے ضرور رابطہ کیجئے گا۔ شرعی حکم وہاں دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کیجئے گا۔ باقی جو بیماری بتائی، تکلیف بتائی، اس کا کیا وظیفہ ہے، حضور کیا ارشاد فرمائیں گے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے؟ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے روحانی اس کا جو ہے وہ وظیفہ یہ ہے، روحانی علاج اس کے لیے کہ وضو کرنے کے بعد سورہ قدر پڑھیں ایک مرتبہ، آسمان کی طرف رخ کر کے، صحیح، آسمان کی جانب رخ کر کے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن، اس سے آپ کی نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اچھا آسمان کا نظر آنا یہ ضروری ہے؟ اب جیسے گھروں کے اندر ہوتے ہیں آسمان تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا دیکھنا۔ ہاں آسمان کی طرف مطلب اگر اوپر جو ہے وہ نظر اٹھا لیں، اگر آسمان نظر نہیں بھی آ رہا، گھر میں آپ وضو کر رہے ہیں، ہاں یہ یاد رکھیے کہ باتھ روم کے اندر جو باتھ روم ملے ہوئے ہیں نا، اور جو ہے اپنے اس سے بعد سے، یعنی واش روم اور باتھ روم،
استنجا خانہ اور غسل کی جگہ ایک ہی ہے اگر، تو پھر آپ وہاں قرآنی آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. صحیح. یہ تو آپ کو باہر آ کر پڑھنا ہوگا، یا وضو خانہ ہی باہر آپ نے ماشاءاللہ بنایا ہوا ہے، تو وضو کرنے کے بعد سر کو آپ اٹھائیں، چاہے آسمان نظر نہ بھی آئے، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر، اور انشاءاللہ اس سے نظر کی کمزوری دور ہوگی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ سے بھی کسی نے عرض کیا کہ حضور میری آنکھوں کی روشنی بہت کم ہے، تو آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک روحانی علاج عطا فرمایا. قرآن سے وہ روحانی علاج ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اور اعتقاد کے ساتھ کوئی نابینا بھی اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ وہ بینا ہو جائے گا. سبحان. نظر کی کمزوری بھی دور ہوگی. وہ علاج غور سے سنیے. ہر نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنی ہے، مگر جب آپ اس پر پہنچیں ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ حفظہما پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھ کر اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، اس آیت کو جو میں نے ابھی آپ پڑھی. اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر آپ نے پھیر لینا ہے، دم کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد آنکھوں پر پھیر لینا ہے. انشاءاللہ الرحمن آپ کی نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس آیت کی جو ہے ولا یعودہ حفظہما کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے پوروں پر، اور اس کے بعد آنکھوں پر پھیر لینا ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اس پر عمل کیجئے، اس کی برکتیں پائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ وظیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا فرمایا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کا عطا فرمایا ہوا یہ وظیفہ ہے، اور دیگر ناظرین بھی چاہیں تو پیشگی یا عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل آنکھوں کی کمزوری سے ہماری حفاظت رہے گی. جو مریض ہے، جس کی کمزور ہے، وہ تو کرے ہی اس وظیفے پر عمل، لیکن غیر مریض بھی عمل کرنا چاہے تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتا ہے. انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. جی مزید قول چلائیے گا. اشرف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جنید بھائی عرض یہ ہے کہ کچھ پریشانیاں ایسی آ گئی ہیں جس کی وجہ سے بڑی ٹینشن میں ہوں، کچھ مسائل میں گھرا ہوا ہوں، کچھ کام رکے ہوئے ہیں. پلیز میرے لیے خصوصی دعا بھی فرما دیجیے گا، اور مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا دعا ارشاد فرما دیجیے گا کہ میرے مسائل بھی حل ہو جائیں، میری مشکلات بھی دور ہو جائیں. آمین آمین. اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. قبلہ سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے. قبلہ یہ مسئلہ کامن ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، مسائل میں گھرے ہیں، پریشان ہیں، مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کا تفصیلی ہم وظیفہ بھی آپ سے معلوم کریں گے. کچھ میسیجز حسنین بھائی میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں. کافی سارے میسیجز بھی آئے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے ہیں. ایک میسیج یہ آیا کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ان کے ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. استخارہ بھی کروا دیں. ولیدہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے نقیمہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے مکھنی. استخارہ بھی کیجیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے کہ مجھے رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ٹینشن والے خواب زیادہ نظر آتے ہیں، اور کوئی میرے پیچھے لگا ہوتا ہے، اور گھر سے کپڑے بھی بعض اوقات یہ غائب ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے رائٹ سائڈ بہت زیادہ درد ہوتا ہے پیروں کی طرف، اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ محمد عثمان نام ہے، والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے. سر ایک استخارہ کروانا ہے کہ بحرین بھیجنا چاہتا ہوں، کیا اس کے لیے ٹھیک ہے؟ اچھا ان کے کوئی سارے ان کو بحرین بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے، محمد اکرم نام ہے، والدہ کا نام فہمیدہ خاتون ہے. استخارہ کر دیں، مکان بنوانے میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میڈیسن بھی بہت زیادہ لے رہے ہیں، رپورٹ صاف ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. 3 دن سے زیادہ میڈیسن لوں تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے. وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن 3 سے 4 دن سے زیادہ نہیں کر سکتی، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا. اچھا جی یہ ایک اور میسیج آیا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے اور سید صاحب سے دعا بھی بتا دیجئے گا کہ جس کے کرنے سے دعائیں قبول ہوں. سید غلام محی الدین صاحب انہوں نے آپ کے لیے قبلہ میسیج بھیجا ہے، تو یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے کہ دانتوں کے حوالے سے کوئی روحانی علاج پوچھنا تھا کہ دانتوں میں اگر درد رہتا ہو تو کیا وظیفہ کیا جائے. حسنین بھائی آپ استخارے فرما لیجئے. بڑھیں گے قبلہ سید صاحب آپ کی جانب. یہ کال آئی تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی، اشرف نام انہوں نے بتایا تھا
बेचारे कुछ मसाइल में घिरे हैं, टेंशन में हैं, मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं, तो मसाइल से कैसे निकलें, कैसे परेशानियां दूर हों। आज के दौर में हर दूसरा आदमी बड़ा परेशान है, ज़हनी उलझन का शिकार है। अपनी जायज़ हाजात और मुरादों के हुसूल के लिए अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें, तौबा और इस्तग़फ़ार करें, नमाज की पाबंदी करें। याद रखिए कि फ़राइज़ की पाबंदी के बग़ैर आपका मसला हल नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो नमाज़ों की पाबंदी करनी है, कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करें। जब परेशानियाँ आएँ, मुसीबतें आएँ, कोई आजमाइश आ जाए, सबसे पहले अल्लाह को याद करें, इस्तग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियाँ अल्लाह को याद करने से, इस्तग़फ़ार करने से, दुआ मांगने से आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। और मैं आपको इंशाअल्लाह रहमान एक ऐसा अमल जो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो बयान करता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूँ, अगर तमाम लोग इस पर अमल करें तो इनके लिए काफ़ी है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कौन सी आयत है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आयत पढ़ी, आयत नंबर 2 सूरह तलाक़ पारा नंबर 28 है। इसको आप कसरत से पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानियाँ, आपकी टेंशन और आपकी जुमला जो मामलात हैं जिससे आपको जो है वो आप जिसमें घिरे हुए हैं, इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएंगे। ये आयत भी पढ़ें और इस आयत मुबारका में जो बयान किया गया है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह करे हम इसके हकीकी आमिल हो जाएं, हकीकियत में अमल करने वाले बन जाएं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते पैदा फरमा देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। ये जो सुभान अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो ये जब हम आयतें पढ़ते हैं और ये वज़ाइफ पढ़ते हैं तो ऐसी मदद आती है कि आदमी सोचता रह जाता है कि यार मैं तो सोचा था मैं इस परेशानी से निकल ही नहीं सकता, और ऐसे अल्लाह रास्ते पैदा कर देता है, ऐसे असबाब बन जाते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। तो आप बस इन रूहानी जो है जो आपको वज़ाइफ बयान किए जाते हैं कुरान से, हदीस से और बुज़ुर्गों के औरात से पढ़ें, एतक़ाद रखें, फिर आपकी परेशानियां देखें कैसे दूर होती हैं। अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाए और हमारे मसाइल को हल फरमाए। आखिर में इनके लिए दुआ भी करते हैं इंशाअल्लाहुल करीम। और तकवा परहेज़गारी की भी दुआ करनी चाहिए, यही इस आयत मुबारक में बयान किया गया है। खौफ खुदा हमारे दिलों में पैदा हो, खौफ खुदा में रोने वाली आँखें अल्लाह करे हम सबको नसीब हो जाएँ, दिल में हमारे तकवा परहेज़गारी पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाहुल करीम तमाम मसाइल, तमाम परेशानियाँ हल होती चली जाएंगी। आइए नाज़रीन, अब हम शामिल करेंगे आपके इस्तिखारों के जवाबात। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने मैसेजेस किए थे। जी, अपना हसनैन भाई इरशाद फरमाइएगा। सबसे पहले हमारे भाई थे जिन्होंने अपनी वालदा का इस्तिखारा करवाया, नकीमा बीबी, इनका इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में जो है बीमारी का इशारा है, अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। ये और एक और भाई जिन्होंने बीमारी के हवाले से वजीफ़ा पूछा था, इन दोनों के लिए वजीफ़ा है कि ये कसरत के साथ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सिफ़ती नाम या मुईदू इसको पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ये बीमारी जो है दूर होगी। एक भाई थे जिन्होंने ख्वाब के हवाले से पूछा था कि ख्वाब के हवाले से कोई वजीफ़ा बता दीजिए कि बुरे ख्वाब आते हैं। बेहतरीन वजीफ़ा है, रात को सोने से कबल 21 मरतबा 21 टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सिफ़ती नाम या मुतकब्बिरू ये पढ़ लीजिए और साथ में 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर अपने ऊपर दम कीजिए, इंशाअल्लाह खैर होगी। एक भाई थे हमारे जिन्होंने पैरों के हवाले से कहा था कि राइट साइड पैर का सीधा हिस्सा जो है वो सुन हो जाता है, वहाँ दर्द रहता है। आप 33 टाइम 33 मरतबा या सबूरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सिफ़ती नाम या सबूरू पढ़ कर अपने ऊपर दम कर लिया करें, मामला खैर के साथ मामला आपका हल हो जाएगा। एक भाई थे हमारे अकरम भाई, कह रहे मकान वगैरह बनवा रहे हैं, उसमें कुछ मसाइल हैं। अकरम भाई आपका इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में जो है नज़र का मामला है, आप हो सके तो तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर स्टॉल पर जाकर अपनी कार्ड करवाएं और कोशिश कीजिए कि आप दिन में कम से कम 1 मरतबा ये वजीफ़ा आपने करना है कि 100 टाइम या समीउ 100 मरतबा या समीउ पढ़ कर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह ये घर बनने में आफियत के साथ, सारा मामला आपका घर जो आफियत के साथ ये हो जाएगा। अच्छा, इसका कोई तावीज़ वगैरह भी जैसे होता है कि भाई प्लाट बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, नए घर की तामीर हम करवा रहे हैं, घर को नज़र भी ना लगे और खैर के साथ
سلامتی کے ساتھ سارے کام بھی پورے ہوتے چلے جائیں، کیونکہ تجربہ یہی ہے. اور روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آتے ہیں لوگ، اپنے مسائل بتاتے ہیں. یار اتنے عرصہ ہو گیا ہمارا گھر مکمل نہیں ہو پا رہا، کبھی کیا رکاوٹ آ رہی ہے، کبھی یہ مسئلہ آ رہا ہے، کبھی وہ مسئلہ آ رہا ہے، کبھی لیبر کی طرف سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کبھی خود اپنی سستی ہے. تو خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات، یہ تعمیراتی مراحل مکمل ہوتے چلے جائیں. کیا اس کے لیے بھی کوئی تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں؟ جی تعویذات بھی ہوتے ہیں، آپ کو تعویذ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کریں کہ جو بھی کام شروع کریں نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں، انشاءاللہ وہ کام آپ کا پائے تکمیل تک پہنچے گا. سیکنڈ یہ کہ آپ آیت الکرسی جو ہے اس کو لکھ کر رائٹ کر کے آپ اپنے گھر پر آویزہ کر لیں انشاءاللہ. یہ بھی خیر عافیت کے ساتھ یہ ایک تعویذ ہے اور اس کی برکت سے آپ کا معاملہ آسانی کے ساتھ یہ حل ہو جائے گا. آیت الکرسی آپ کی اسکرین پر آپ کو. جب مکان تو تعمیر ہو رہا ہے وہاں پر کیسے لٹکائیں؟ اگر تعمیر ہوا ہے، جیسے اگر دیوار وغیرہ بن چکی ہے تو لٹکانے، اگر نہیں بنی ہے تو پھر وہ وظیفہ یا سمیع جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ کر. چلیں ٹھیک ہے، دعا کیجیے گا. مزید بھی تھے استخاروں کے جوابات. ایک ہمارے بھائی تھے جنہوں نے دانتوں کے حوالے سے وظیفہ پوچھا تھا. انہوں نے کرنا یہ ہے کہ یاسین شریف کی یہ آیہ مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیہ مبارکہ انہوں نے 3 دفعہ پڑھ کر جو ہے اپنی انگلی پر، شہادت کی انگلی پر دم کر لیجئے. اس کے بعد پھر درد والے مقام پر، دانت کے جہاں جس حصے میں درد ہے وہاں پر اس انگلی کو آپ پھیریں گے، انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا اور دانتوں کا درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. یہ وظائف بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، تعویذات عطاریہ وغیرہ بھی حاصل کریں. دانتوں کے امراض سے حفاظت کے الحمدللہ عز و جل کچھ خاص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ کی رحمت سے دانتوں کے امراض، دیگر بھی بیماریاں، تکلیفیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی. یہاں ایک اور اہم بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے. دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جی مزید قول چلائیے گا. روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ عجیب و غریب مسائل ہو رہے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آوازیں چینج ہو جاتی ہیں اور مارنا دھارنا اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے. پہلے تو ان کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں، اب ان کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرماتے ہو کہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. حضور یہ جو مجھے تو یہ جنات کے معاملات محسوس ہو رہے ہیں بظاہر، اس طرح کی جو صورتحال جو انہوں نے بتائی ہے، چیخنا، چلانا، آوازوں کا تبدیل ہو جانا، تو کیا یہ جنات کے معاملات ہیں؟ کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ جنید بھائی اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہر اس طرح کی کیفیت کو جنات کی طرف یا آصف زدہ قرار دینا اس شخص کو یہ ذرا مشکل ہوگا کہ ہر کیس کو ہم یہ سمجھیں کہ اس پر جنات کا اثر ہے. اگرچہ کہ جنات، شریر جنات جو ہیں وہ پریشان کرتے ہیں اور اس طرح کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. نہیں تو آواز تبدیل ہو رہی ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ جنات اس طرح کی کیفیات جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ پیٹ کی خرابی ہے. اچھا. یا بعض اوقات کئی دنوں سے بندہ سویا نہیں ہے، اگر جاگ ہی رہا ہے مسلسل، یہ بھی مرض ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر کنٹینیو وہ جاگ رہا ہے نا تو اس جاگنے کے عمل سے اس کی دماغ میں خرابی واقع ہوگی، اس طرح کے پرابلم شروع ہوں گے، یا پیٹ مستقل خراب ہے، یا پھر ایسا شخص جس کی شادی میں رکاوٹ ہے. کنواروں کو عموماً جن کی شادیوں کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے ان میں بھی یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، کسی طبیب سے رجوع کریں. اس کے لیے ایک جو ہے وہ ٹوٹکا بھی ہے جو اگر آپ چاہیں تو کسی ڈاکٹر اور حکیم سے لے لیں کہ آپ سیاہ حلیلہ لے لیں، جس کو کالی ہڑ بھی کہتے ہیں. اس کو 6 گرام اس کا صفوف جو ہے وہ پانی کے ساتھ دے دیں، یا شہد کا 1 چمچہ، اگر شوگر نہیں ہے تو پانی میں ملائیں. روحانی علاج اس کا یہ کہ اس کے اندر پانی کے اندر وہ ملائیں اور سورہ فاتحہ 7 بار آپ پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھیں اور ان کو پلا دیں انشاءاللہ الرحمن. تو اس طرح کا مرض اللہ کی رحمت سے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ، اور آپ نے جو ہے وہ اس کو شہد ملا دیا، پانی دم کر دیا آپ نے انشاءاللہ، اور یہ پلا دیں تو ان کو صحت مل جائے گی انشاءاللہ الرحمن. مگر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بعض اوقات بعض امراض کا سبب ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، باؤ گولا ہوتا ہے جس کو ایک حکمت کی زبان میں کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ کمارا پن ہے، اور اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو قید کر دیتے ہیں، کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں اور جو ہے ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، تو یوں آپ سمجھ لیں کہ وہ کیفیت نفسیاتی ہو جاتی ہے اس کو. یہ بہت بڑا مسئلہ حل فرما دیا آپ نے لوگوں کا، کیونکہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، جن آ گیا بھائی، اس پہ کوئی اثرات وغیرہ ہو گئے. اب وہ آوازیں تھوڑی تبدیل ہوئی نا تو انہوں نے سمجھا کہ جناب اب یہ معاملہ ہو گیا. تو ایک کیفیت یہ ہے، اس میں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، حکیم سے، اچھے اطباء جو ہیں ان سے آپ رجوع کریں. اس کے اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں
تو جو ہے وہ جو سائیکو کو ڈیل کرتے ہیں وہ آپ کو دوائیاں دیں گے انشاءاللہ الرحمن، آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ روحانی علاج بتایا آپ کو۔ اب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر واقعی ان کو جو ہے جن اثرات بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف بیماری کا ہی معاملہ ہوتا ہے، اثرات سے بھی لوگ اس طرح کی جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو جن کو اگر جنون ہو گیا تو میں نے ایک ٹوٹکا بتایا کہ سیاہ حلیلہ 6 گرام آپ سفوف جو ہے وہ کھلا دیں، پوچھ بھی لیں آپ ڈاکٹر سے، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا، اور یہ سورہ فاتحہ والا عمل کر لیں انشاءاللہ الرحمن، اس سے بھی ان کو افاقہ حاصل ہے انشاءاللہ الکریم۔ یہ بھی ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ناظرین کہ ہر ایک کو پتہ چل جائے۔ یہ جن کو اس فیلڈ میں مہارت حاصل ہوتی ہے، جن کو پہچان ہوتی ہے، مرض کی تشخیص، مرض کو پہچاننا، مرض کو جاننا، پھر اس مرض کا، اس بیماری کا علاج کرنا، یہ بھی جن کو مہارت حاصل ہوتی ہے، جن کو عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اس فیلڈ میں، وہی پہچان سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ پریشان بھی نہ ہو، احتیاطیں بھی آپ کو بتائی گئی، وظائف بھی بتائے گئے، گھریلو علاج بھی آپ کو بتایا گیا، تو اپنے طبیب کے مشورے سے عمل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور گھبرانا بھی نہیں، اگر کسی کی آواز چینج ہو جائے، آواز میں تبدیلی آ جائے تو ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ ابو احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ روحانی علاج میں پروگرام میں میرا ایک وظیفہ معلوم کرنا ہے کہ دماغی طور پہ بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، باتیں بھول جاتا ہوں، چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہوں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ ذہن مضبوط کرنے اور دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، بہت شکریہ۔ ابو احمد نام آپ نے بتایا۔ اچھا، دماغی کمزوری کم اور بے توجہی کے معاملہ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جو چیز جہاں رکھی وہاں رکھتے نہیں، ہم جہاں سے اٹھاتے۔ بہرحال آپ وظیفہ کیا ارشاد فرمائیں گے حضور؟ یہ جو آپ نے بات شروع میں کہی نا، وہ اس پر بھی توجہ تو نہیں کیا جاتا ہے، وہاں سے یہی ہوتا ہے گھر میں، اگر سب عادت بنا لیں نا گھر میں کہ ہم نے چابی یہیں لٹکانی ہے، تھوڑی توجہ ہو کہ یہ چیز یہاں رکھنی ہے، یہ چیز یہاں رکھنی ہے، یقین جانیے بہت سارے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم بے توجہ ہی ہوتی ہے، اب تولیہ لٹکانا ہے نا، اس جگہ پہ نہیں لٹکایا، چابی لٹکانی ہے وہاں نہیں رکھی، تو بے توجہی میں اب جو ہے وہ چیزیں پھر مس ہو جاتی ہیں۔ بہرحال وظیفہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ ایک تعویذ بنا لیں، یا حی یا قیوم، ایک پیپر پر لکھ لیں آپ، اور ایک مرتبہ اور تعویذ بنا کر گلے میں یا بازو پر پہن لیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ نسیان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو آپ اعراب وغیرہ نہ لگائیں، مگر جو ہے وہ نقطے ضرور لگائیں، اور جو ایسے ہیں جیسے قاف ہے اور میم ہے، ان کے آپ نے دائرے کھلے رکھنے، ایک مرتبہ لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر رہا تھا، عصیان سے نسیان ہوتا ہے، یعنی گناہ کے مرض سے جو ہے وہ بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، کچھ یاد ہی نہیں رہتا، کوئی آیت یاد کرنا چاہیں وہ یاد نہیں ہوتی۔ حالانکہ اب تو جوان بچے ہیں، یہ تو وقت ایسا ہوتا ہے کہ جوانی کے دور میں تو آدمی جو یاد کرتا ہے نا وہ آخر وقت تک اس کو یاد رہتا ہے۔ تو کثرت سے فلمیں دیکھنا، الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھنا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ٹی وی اسکرین پر یا موبائل کی اسکرین کو ٹائم دیتے رہنا، اس سے نظر کی کمزوری بھی اور جو ہے وہ نسیان بھی ہو سکتا ہے، اور ہوگا جب آپ گناہوں بھری پکچر دیکھیں گے، گناہ کریں گے تو اس سے عصیان ہوگا۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا حافظہ مضبوط رہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کو دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کو دیکھیں گے، اس سے بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کو فائدے حاصل ہوں گے، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ مزید بھی میسیج دیں، حسنین بھائی آپ کے لیے روحانی علاج کے حوالے سے میسیج آئے، انہوں نے کہا ہے کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے، دائیں جانب ناک کا گوشت بھی پھولا ہوا ہے، تو اس کے لیے وظیفہ ارشاد فرما دیں، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ سورہ توبہ کی جو آخری آیات ہیں وہ ہڈی وغیرہ کے لیے جو ہے بڑی مجرب ہیں، اس کو پڑھ کر جو ہے طاق عدد میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے، انشاءاللہ یہ ہڈی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ سورہ توبہ کی آخری آیت، وہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 جی طاق عدد میں۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا کہ غصہ بہت آتا ہے، سب کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آسان سا وظیفہ ہے، ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا ودودو پڑھ کر جو ہے پورے دن میں جب بھی چاہیں پانی میں دم کر کے اس کو پیے، انشاءاللہ غصے کی جو کیفیت ہے اس میں آرام ملے گا۔ یہ فرید احمد صاحب ہیں، کچھ دن سے بیمار ہیں اور 8 دن سے ہوش میں نہیں ہیں، اللہ تو دعا بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اگر ان کے گھر والوں کے لیے پاسبل ہے تو ان کے کان میں اذان دی جائے، اللہ نے چاہا تو عافیت والا معاملہ ہوگا، اور اگر یہ پاسبل نہ ہو تو پھر تعویذات عطاریہ پر رجوع کر کے ان کے تعویذات بھی لیں اور کاٹ وغیرہ کروائیں، اور گھر والے جو ہے یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ہوش میں آ جائیں گے۔
इंशाअल्लाह करीम। आयतुल कुर्सी शरीफ का एक हिस्सा है ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, ये 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके, अब ये जो दम किया हुआ पानी है ना, ये अगर उसके चेहरे पर चंद एक छींटे लगाए जाएं, चेहरे पर उसके कतरे टपकाएं और थोड़ा सा हिलाएंगे झुलाएंगे ना मरीज़ को, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल वो होश में आ जाएगा। सिर्फ ये हिस्सा पढ़ना है, ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, सिर्फ इतना पढ़ेंगे 3 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ, इंशाअल्लाहुल करीम मरीज़ होश में आ जाएगा। तो ये अमल करना है। अच्छा, बाद औक़ात मरीज़ ICU में होते हैं, वेंट पर होते हैं और इंतहाई निगहदाश्त में होते हैं, तो बाद औक़ात डॉक्टर्स की तरफ से मना होता है ना, तो इसमें फिर डॉक्टर के मशवरे पर अमल किया जाए। ऐसा ना हो कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से चले जाएं, मरीज़ को हिलाएं झुलाएं, तो इसमें एहतियात करनी है, हम अपनी मर्ज़ी से भी कुछ ना करें। फिर ऐसी सूरत में या सलामु जो वजीफ़ा आपको बताया गया वो पढ़ें। इसमें मुबारक की बरकत से इंशाअल्लाहुल करीम सलामती नसीब होगी और अल्लाह के हुक्म से मरीज़ सेहतियाब हो जाएगा, होश में आ जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मैसेजेस भी काफ़ी सारे हैं। अच्छा, ये आखिरी मैसेज में शामिल कर लेता हूँ। ये किबला सैयद साहब दुआ के लिए भी मैसेज आया है कि दुआ की दरख्वास्त से आफ़ियत से घर बन जाए। इसी तरह गले में अगर हड्डी चली जाए तो इसके ज़रिए गले में ज़ख़म हो जाए तो इसका कोई रूहानी इलाज भी बता दीजिए, कोई एहतियात हो तो क्या फरमाएंगे किबला सैयद? बाद औक़ात कांटा गले में फंस जाता है, खाना खा रहे हैं, कोई गले में हड्डी वगैरह फंस जाए तो इसके लिए है कोई अमल, कोई एहतियात? देखिए, एहतियात तो ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग निगल रहे होते हैं जी खाने में, तो बेहतियाती बहुत है खाने के अंदर, लोग चबाते नहीं हैं। खुसूसन आप देखें जब आप पाए खा रहे हैं या आप कोई बकरे का गोश्त अगर आप खा रहे हैं या ज़्यादा गला हुआ गोश्त खा रहे हैं, उसमें हड्डियाँ छोटी आती हैं, आपको महसूस इसलिए नहीं होती कि आप इसको निगल रहे होते हैं। इन्हीं में जब हड्डी बड़ी आ जाती है तो वो गले में आकर जो है फंस जाती है, फिर बड़ी आजमाइश होती है। ऐसी सूरत में फौरी डॉक्टर से रुजू करें आप, कि ऐसा ना हो कि जो है वो आगे की प्रॉब्लम आप खड़े हो जाएँ। या सलामो 11 मरतबा वाला आखिर दुरूद पाक पढ़ के अपने आप पर दम कर दें, और जो है इब्तिदाई तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा मोटा सा निवाला बनाकर जो है वो आप खा लें ताकि वो हड्डी आपसे जो है वो निकल के उतर जाए। मगर अगर इस पर हल नहीं हो रहा मसला तो फिर नई ट्राई ना करें, अपने आप को डॉक्टर ना बनाएं, बल्कि खुद डॉक्टर के पास जाएं। तो इसमें आपके लिए एहतियात ये है कि चबा कर खाएं। जो चबाकर खाने वाले हैं उनके हाजमे भी दुरुस्त होते हैं जी, यकीन जानिए आगे की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। किताबों में लिखा है ना कि आप दांत का काम आंत से ना लें, दांत चबाने के लिए है, आंत में ग़िज़ा पहुंचाने के लिए उसका अपना प्रोसेस। माशाअल्लाह, इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह सेहतमंद रहेंगे और इंशाल्लाह इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको। सही, माशाल्लाह। मैसेज तो काफ़ी सारे हैं किबला सैयद साहब, दुआओं के हवाले से भी आए हैं, आपके लिए भी मैसेजेस हैं। मक्के मदीने की हाज़िरी के लिए भी दुआओं का लोगों ने कहा है, अपने मसाइल भी बताए हैं, कुछ कॉल्स भी आई थी, तो सबके लिए दुआ फरमाइए। मैं आज हाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा, मेरी वालिदा भी काफ़ी अलील हैं, आप भी उनके लिए दुआ करें, मैं भी कर रहा हूँ, और जितने मरीज़ जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, मैसेजेस दिए हैं, हमने उनके तमाम मैसेजेस नहीं पढ़े, मगर रब्बे करीम को सब खबर है। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। ये एक मैसेज ये भी आया कि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा गुम हो गया है, बेटा नहीं मिल रहा। ये देखिए जाते जाते नज़र पड़ गई मैसेज पे। ये सूरत दुआ पढ़ लें, जो है 7 मरतबा सूरत दुआ पढ़ें और दुआ मांगे अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह आपका बेटा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अव्वल आखिर दुरूद पाक जी, दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। परवरदिगार, तेरे दरबार एक गोहर बार में अपने हाथों को उठाए हैं, सर झुकाया है अल्लाह पाक, हम तुझसे दुआ कर रहे हैं। तेरे बंदों ने अल्लाह बड़ी आस व उम्मीद से मैसेजेस किए हैं, कॉल रिकॉर्ड कराई हैं, कोई जो है वो मरीज़ है, कोई कर्जदार है, कोई घरेलू टेंशन में मुब्तला है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का बेटा, ना जाने कितने अल्लाह मरीज़ हैं जो हस्पतालों में है। मौला मेरी वालिदा भी अलील हैं, मौला तेरे दरबार में हाथ उठाकर तुझसे मांग रहे हैं, मौला या शाफ़ी अल अमराद, अल्लाह शिफा दे दे मौला, मरीज़ों को सेहत और आफ़ियत नसीब फरमा दे। पानी में अल्लाह शिफा दे दे, तू चाहे तो वो पानी पिए तो सेहत याब हो जाए, मालिक करम कर दे मालिक। जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर दे। बाज़ के मकान नहीं बन रहे अल्लाह, बाज़ कर्ज़ों में घिर गए, बाज़ रिश्तों की वजह से परेशान हैं ए परवरदिगार आलम, बाज़ को दिमागी अमराज हैं अल्लाह, तरह तरह के तेरे बंदे परेशान हाल हैं मालिक।
ایک نے ابھی جو ہمیں میسیج بھیجا ہے ایک اسلامی بھائی نے کہ ان کا بیٹا گم ہو گیا ہے، اے اللہ ان کو قرار عطا فرمائے، وہ بیٹا ان کا عافیت سے گھر پہنچ جائے۔ آمین۔ مالک جو بندے جو حاجت طلب کر رہے ہیں اللہ ان کی جائز حاجات پر رحمت کی نگاہ فرما، مرادیں پوری فرما، دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو